بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نازیہ ملک آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی ندیم شہزاد صاحب کا، جو جرنلسٹ ہیں۔ صاحب انہوں نے بھی جس طرح بات کہی ہے، اور بات وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پانی وہاں سے نہیں پورا نکلے گا، تب تک وہ نہیں اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے، نہیں ہینڈل کر پائیں گے۔ ایکچولی ان کا تعلق ہی سارا زراعت سے ہے، اور وہ ایکسپرٹ، اور مجھے درختوں کے حوالے سے میں نے ابھی، کیونکہ خود بھی میں وہاں پر جا چکی ہوں، میں نے فارمز بھی دیکھے، اتنے خوبصورت فارمز، اتنے خوبصورت درخت وہاں جو تھے، چاہے آپ آم کے درخت لے لیں، چاہے آپ ڈفرینٹ پھلوں کے درخت لے لیں، بہت ہی خوبصورت۔ لیکن اب ان کا حال اس وقت جو ہے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں سے ہمارے پاکستان ہے، ہمیں محبت ہے، ہماری ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے سب چیزوں سے، ہمارے پورے پاکستان سے اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی بالکل، جتنا آپ دیکھیں فلڈ ریلیف آپریشن یہ چل رہا ہے، اس سے ہم فرسٹ ایڈ کہیں گے، یہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ فرسٹ ایڈ ہے ان کے لیے جو لوگ اس میں بچ چکے ہیں، جن کی جانیں محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں 1700 کے قریب انسانی جانیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں، ہلاک ہوئے لوگ اسی فلڈ کے اس ایشوز کے اندر، اور اب انہیں ریسکیو بھی کیا جائے۔ اس حوالے سے ضروری ہے جو بات ان کی بنیادی طور پر جو مقامی گراؤنڈ پر کام کرنے والے رپورٹر ہیں، جس طرح بھی مختلف بلوچستان میں بھی ہم گئے ہیں، سندھ کے اندر بھی گئے، تو وہاں پر واقعی کہ پانی جب تک نہیں ہٹے گا وہ کس طرح رہیں گا۔ کھانے کے لیے ان کو اشیاء تو چاہیے، انہیں تیار چلے ریلیف کیا جا رہا ہے، اگر ان کے ایکسس دور ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمارے فوج کے جو جوان ہیں وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں، مختلف این جی اوز ان تک پہنچا رہی ہیں، لیکن اس میں ایک کیش بھی ان کو پہنچ رہا ہے، بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہر چیز میں ایک ایک کر کے ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک بنیادی جو آپ نے بات کی پاکستانیت کی، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے شہری ہیں، وہ بھی انہیں ہم اپنا بھائی سمجھیں کہ آج ان پر اگر مصیبت ہے سمجھیں ہمارے پر ہے، ہم ایک دوسرے کے خود سپورٹ کریں گے تو یہ چیز، اور یہی چیز جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ تھے وہ بڑے خوش ہوئے تھے پاکستانیوں کو دیکھ کر کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف فنڈ کے لیے جو ہمیں ایک نمبر 9999 دیا گیا ہے، جس پہ تمام پاکستان کے جتنے بھی لوگ وہ ایک ایس ایم ایس کے ذریعے 10 روپے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو کم از کم یہ ہم پر لازم ہم سمجھیں کہ ہم ہر شہری ضرور کرے، یہ ہم پر بہت ہمارا، تب ہم سمجھیں گے کہ جتنی استدعا ہے اس سے بڑھ کر کریں، اس سے بڑھ کر بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں کیش ان لوگ تک پہنچ، اب یہاں پر یہ والی صورتحال آتی ہے کب تک ان تک راشن پہنچے گا۔ اب جو وہاں پر لوگ ہیں جو اس وقت نہیں خود ذریعہ معاش کر پا رہے، ان کا لیے آپ کو پتہ ہے اس سچویشن کیا ہے، تو وہ وفاق کے ذریعے جو ان کو اس وقت فنڈز جائیں گے تو اسی پہ وہ گزارا کریں گے اپنا۔ جہاں پر ہمارے عالمی ادارے یا ہماری مقامی جو سماجی تنظیمیں، ویلفیئر تنظیمیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہیں پر ہم توقع رکھتے ہیں اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بھی، ان اسپانسر سے جو ہمارے کھیلوں کی فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس طرح ہمارے پی ایس ایل، کے پی ایل، مختلف ٹورنامنٹس چلتے ہیں، ان میں جو سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ان کی بھی ضرورت ہے، ہمارے بینکنگ سیکٹر کی بھی ضرورت ہے کہ نہ کہ وہ ہمیں اکاؤنٹس کی سہولیات فراہم کریں، ساتھ سب کو اپنی بڑھ کر تمام بالکل جس بھی شعبے میں اگر کوئی پاکستانی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں ملک کی بھی سپورٹ ہے اور ہمارے شہریوں کی بھی سپورٹ ہے، اور ایک انسانی جان کو بچانا ہے۔ اور اب دیکھیں وہاں پر جو خاص طور پر خواتین کا معاملہ بنا ہوا ہے، زچہ بچہ جو حاملہ خواتین ہیں، ان کا بہت بڑا ایشو ہے، خوراک کی قلت ہے، اور اس غذائی قلت کے اوپر تو عالمی ادارہ IRC جو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی، ان کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے، اور اس میں یہاں تک بتایا گیا عالمی سطح پر کہ 34 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ جو اپنی جانیں، ان کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے غذائی قلت، اور جس کی وجوہات جو ہیں قدرتی آفات اور تنازعات ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پر تو پہلے کتنی بڑی جو ہے آفت آئی ہوئی ہے، اس سے ہم سامنا اس کا کر رہے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر اب دیکھیں کہ ہمارے لیے، بلکہ ہم تو ان ممالک کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان آئے، انجلینا جولی کو آپ دیکھیں وہ پاکستان آئی، انہوں نے آ کر گراؤنڈ پر وزٹ کیا۔ اب حالیہ جو ہیں ریسلرز آئیں وہ بھی سیلاب زدگان کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے لیے وہ فنڈ بھی کریں گے، ریز کریں گے، اور اسی طرح ہمارے کچھ جو لوگ ہیں ان میں ہمارے کھلاڑی بھی ہیں، وہ بھی باہر بیرون ملک گئے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے۔ ایک ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے
جو متاثر ہو رہے ہیں گیسٹرو میں، مختلف وبائی امراض کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ وہی کہ پانی ہے، پھر پینے کا پانی میسر نہیں ہے، پھر لوگ جو یہاں پر امداد دے رہے ہیں یا لے کر جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو کیمپس لگ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی، تو ان میں وہ کپڑے پرانے دے رہے ہیں، وہ چیزیں، انہیں وہ چیزیں دینی چاہیے جس کی وہاں ضرورت ہے، اور وہاں لے کر بھی وہ چیزیں جانی چاہیے کہ جس کی وہاں اشد انہیں فی الفور سب ضرورت سے ہے. زیادہ اس وقت کھانا اور میڈیسن، کھانا، میڈیسن، جی طبی جتنے وہاں میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے، انہیں صاف پانی کی ضرورت ہے وہاں پر فوری طور پر. پھر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ سانپ کے کاٹنے کے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں، انہیں جو کیمپنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اب رات کے ٹائم آپ دیکھیں کہ ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو چکی ہے، تو چھوٹے بچے اگر وہ ایسے علاقے جہاں پر پانی، ان کے اطراف میں پانی ہو، وہاں پر ویسے ہی کچھ ماحول جو ہے وہ سردی نما ہوتا ہے، تو وہاں پر انہیں فوری طور پر بلینکٹس کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے کام بھی چل رہا ہے، لیکن اب اتنا بڑا ایریا متاثر ہے کہ اس پر وہاں تک پہنچنا، ان تک پہنچانا، یہ تو اس اچھا، وقت آپ کا تو پوری. بالکل سندھ میں آپ بالکل شورلی آپ گئے بھی ہوں گے، کیا سردیوں میں وہاں پر انسیکٹس کم ہو جاتے ہیں یا مزید بڑھ جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں وہاں پر اس طرح زیادہ سردیوں کے اندر وہاں زیادہ مشکلات آئیں گی. ایک تو سردی ٹھیک ہے، اندرون سندھ میں شدت ہوتی ہے، نہیں شدت ہوتی ہے شدت، اور بالکل، پھر جو دھند وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر جو کہ پانی سوکھنے کا اب عمل ہے وہ بھی پانی سوکھنے کم کا ہو عمل جائے بھی گا، دیر سے ہوگا، وہ ہاں اتنی آہستہ جلدی نہیں جائے ہو گا. سکے گا. پھر اس ماحول کے اندر مختلف امراض جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے نزلہ، زکام، بخار بچوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ فوری طور پر اگر کچھ بچوں کی اب ٹریٹمنٹ ہو بھی جائے گی، تو جیسے ہی موسم سرد آئے گا، سردی کی وجہ سے بخار بڑھنے کا اور انہیں ٹائیفائڈ ہونے کا، دیگر اس قسم کے نزلہ، زکام، یہ امراض بہت زیادہ ان بچوں کو گھیر لیں گی. انہیں وہاں ہیٹ کی ضرورت ہے، انہیں پھر غذا جو ہے اس موسم کے مطابق چاہیے ہوگی. اور پھر مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں تو وہ آگ لگا لیتے تھے، یا مختلف لکڑیوں کا، یا کچے گھر ہوتے ہیں تو اس میں موسم وہ گرم رہتا ہے، انوائرمنٹ انہوں نے اپنے مطابق بنائی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، ان کے گھر ہی نہیں رہے، کس طرح بندوبست کریں گے، پھر کس طرح کا تمام انتظامات ہوں گے. تو اس کے اندر بہت ہنگامی بنیادوں پر سوچنا ہوگا اور ان کے لیے کرنا ہوگا. اور وہ سارے جو لوگ اس وقت متاثر ہیں سیلاب سے اور اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، ان کے لیے متبادل جگہیں اب فوری طور پر چاہیے ہوں گی کہ جب تک وہ پانی وہاں خشک نہیں ہوتا، وہاں پر باقاعدہ آباد کاری نہیں ہوتی، جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا، تو انہیں متبادل جگہیں تو مستقل بنیادوں پر اب چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح بات بھی کی تھی ہمارے نمائندے نے بھی، کہ وہاں پر جو ہے یوزلی جو کنال سسٹم ہے وہ جو ہے بالکل کچھ تھا ہی نہیں، وہ جو بالکل لوگوں نے جو انکوچمنٹ کر لی تھی اس کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو صفائی بے انتہا ضروری ہے، کنال سسٹم بنانا اگین جو ہے بہت ضروری ہو گیا. پھر یہ کہ پانی کے ایشو دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں بھی پانی کے 95%، 98% پانی صاف نہیں ہے. تو ان جگہوں پر جو اب متاثر، جن میں سب پانی مل چکا ہے، ندی نالوں کا بھی، جھیلوں کا پانی بھی آ گیا، اور مختلف قسم کے اب جراثیم اس میں پیدا ہو چکے ہیں، اس پانی کو ایک صاف کر کے اس وہاں فلٹریشن پلانٹ کے والے جیسے بات تھی، یہ ہنگامی طور پر لگ جائیں، نہ کہ وہ بچے ابھی وہی پانی پی رہے ہیں. جب نہیں ملے گا، دیکھیں ہم جو امداد کی جا رہی ہے، اگر 10 یا 5 بوٹلز دی بھی گئی ہیں تو ختم ہو جائے گا، پانی کیسے استعمال کریں گے؟ انہوں نے تو پینا ہی ہے جو بھی پانی ملے گا. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں، پاکستان کی مدد کریں. اس وقت واقعی پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو مدد کی بے انتہا ضرورت ہے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.